السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد آدم کی داستان اتنی ہی طویل ہے جتنی لمبی لمبی صدیاں گزر گئی ہیں۔ انسان اتنے لمبے اور ایسے کٹھن سفر میں اکیلا نہیں تھا۔ ابلیس اس کا ہم سفر رہا، آخری منزل تک ہم سفر رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ اولاد آدم کی زندگی کی کہانی سزا و جزا کی داستان بن گئی، مگر عجوبہ یہ کہ انسان اپنی ہی آپ بیتی پر نگاہ ڈالتا ہے تو محو حیرت ہو جاتا ہے، عبرت حاصل نہیں کرتا، شرمسار نہیں ہوتا، بلکہ خود فریبی سے اپنا دل پر جا لیتا ہے اور اس ابلیس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے جس نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا تھا کہ آدم کے آگے سر بسجدہ ہو جا۔ کہانی کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، اسی صورت میں دلچسپ، سنسنی خیز، عبرتناک اور خیال افزا بنتی ہے جب اس کہانی کے کردار اللہ والے ہوں، سوائے ایک دو کے جو ابلیس کے پجاری ہوں۔ اگر ابلیس اللہ کا حکم مان لیتا اور آدم کے آگے سجدہ میں گر پڑتا تو بات اللہ کی عظمت اور بندوں کی بندگی پر اور عابد و معبود تک ہی رہ جاتی۔ اللہ نے نیک اور پارسا بندوں سے جنت کا وعدہ کیا، ابلیس نے بندوں کو بدی کے راستے پر ڈال کر انہیں دنیا میں جنت دکھا دی، اور یہی ہے وہ ابلیس کی جنت جس نے اولاد آدم کی سوانح حیات میں قوس و قزح جیسے رنگ بھر دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابلیس نے اپنے پجاریوں کے لیے جو جنت بنائی اور اسے بڑے ہی دل نشین رنگ دیے، وہ کچھ عرصے بعد صرف ایک رنگ میں روپوش ہو گئی۔ یہ رنگ خون کا تھا۔ شداد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لگ بھگ ایک ملک کا حکمران تھا۔ مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ صحیح طور پر وہ کس دور کا بادشاہ تھا۔ جب بھی تھا، جہاں بھی تھا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس حقیقت پر سب متفق ہیں کہ شداد کے مزاج شاہی میں فرعونیت تھی۔ اس کا طرز حکومت فرعونوں جیسا تھا۔ رعایا کو وہ اس کے بندے نہیں سمجھتا تھا جس نے انہیں پیدا کیا تھا، بلکہ وہ انہیں اپنا غلام اور اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ درندہ صفت بادشاہ تھا۔ مقہور و مجبور رعایا نے جب اس کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور بھوکی ننگی رعایا نے اسے خدا مان لیا۔ وہ معبود بن گیا۔ وہ خدا ہی کیا جس کے پاس جنت نہ ہو۔ شداد نے ایک جنت بنائی جو آج تک باغی ارم کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اس نے جنت کے تمام تر رنگینیاں اور رعنائیاں سمو ڈالیں۔ اس جنت میں اس نے حوروں کو بھی لا بسایا۔ یہ حسین اور نوجوان لڑکیاں تھیں۔ شراب کے مٹکے رکھوا دیے اور ابلیسیت کے تمام تر دل نشین، دل فریب اور سحر انگیز اہتمام کیے۔ جنت مکمل ہو چکی تو شداد اپنی جنت دیکھنے کے لیے گیا، مگر جنت کے صدر دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ گر گیا اور مر گیا۔ خدا کو اپنی جنت میں قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتہ اجل سے پوچھا، کیا کبھی تجھے کسی جسم سے روح نکالتے وقت افسوس بھی ہوا؟ ہاں اے پروردگار عالم، فرشتہ اجل نے جواب دیا، 2 بار۔ ایک بار ایک جہاز سمندر میں ڈوب گیا، مسافروں میں سے صرف ایک ماں زندہ بچ نکلی جس کی گود میں 2-3 ماہ عمر کا بچہ تھا۔ وہ بچے کو بھی زندہ نکال لائی۔ باری تعالیٰ تو نے حکم دیا کہ اس عورت کی روح نکال لاؤ۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ماں زندہ نہ رہی تو بچے کا کیا بنے گا، لیکن خدائے بزرگ و برتر، موت و حیات تیرے اختیار میں ہے، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی۔ اور دوسری بار، اے پروردگار عالم، فرشتہ اجل نے کہا، شداد ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑی محنت سے جنت بنائی، اس پر خزانے لٹا دیے، اس کی تکمیل میں اس کی عمر کا ایک حصہ گزر گیا۔ اس نے اپنی جنت کی تعمیر اس وقت شروع کی تھی جب جوان تھا، تکمیل اس وقت ہوئی جب جوانی گزر گئی۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے گیا تو تیرا حکم ہوا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگے تو اس کی روح نکال لاؤ۔ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، اپنا فرض ادا کیا۔ میرا دل رنج و ملال میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم بھی نہ رکھ سکا کہ اس کا بے روح جسم جنت کے دروازے میں گر پڑا۔ لیکن اے خالق کائنات، میں چونچرا نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو یہ شداد کون تھا؟ باری تعالیٰ نے پوچھا،
وہ خود ہی جواب دیا، یہ وہی بچہ تھا جسے ماں سمندر میں سے زندہ نکال لائی تھی، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کی ماں کی روح نکال لاؤ۔ یا حی یا قیوم یا ممیت، فرشتہ اجل نے رکوع میں جا کر کہا، بے شک تو ہمیشہ زندہ رہنے والا، زندگی اور موت دینے والا ہے۔ پھر تاریخوں میں ایک اور جنت کا ذکر ملتا ہے جو شداد کے باغ ارم جیسی پرانی بات نہیں بلکہ کل کی بات لگتی ہے۔ 5ویں صدی ہجری کو تاریخ پرانی نہیں، تاریخ میں سال لمحوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ابلیس کے حکم سے بنائی ہوئی دوسری عرضی جنت تھی جس کا خالق حسن بن صبا تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن بلا خوف تردید یہ دعویٰ کرتا تھا کہ خداوند تعالیٰ اس پر وحی نازل کرتا ہے اور براہ راست احکام دیتا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے فرقے کے پیروکار آج بھی موجود ہیں۔ حسن بن صبا نے ابلیس کی حکومت قائم کر دی تھی۔ اس نے جو فرقہ بنایا تھا وہ انتہائی خوفناک سازشیں، زعماء کے قتل اور بے حد شرمناک اور ہولناک گناہوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس فرقے کی بنیاد بدی پر رکھی گئی۔ جتنی بھیانک وارداتیں حسن بن صبا نے کروائیں وہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین اور نوجوان لڑکیوں کا جو استعمال حسن بن صبا نے کیا وہ اس سے پہلے یا بعد کے ادوار میں کبھی نہیں ہوا، اور اولاد آدم اور ابلیس کی جو پراسرار سنسنی خیز اور فکر انگیز کہانیاں اس دور میں ملتی ہیں وہ کسی اور دور میں نہیں ملتی۔ بھنگ جسے حشیش کہتے ہیں اس فرقے کی روحانی غذا تھی۔ اس فرقے کی کامیابی کا راز بھنگ میں تھا۔ حسن بن صبا کی جنت میں دو ہی تو چیزیں تھیں جو انسان کو ابلیس کا چیلا نہیں بلکہ مکمل ابلیس بنا دیتی تھیں۔ یہ چیزیں تھیں حشیش اور حوریں۔ اس جنت میں حیران کن حتیٰ خوبصورت اور نوخیز لڑکیاں رکھی جاتی تھیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حوریں ان سے زیادہ کیا خوبصورت ہوں گی، نشہ شراب کا ہو، خواہ حشیش کا یا چرس کا، خواہ ہیروئن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ام الخبائث کہا ہے۔ اس میں نسوانی حسن اور جنت کا نشہ شامل ہو جائے تو انسان خود خبائث کا چلتا پھرتا مجسمہ بن جاتا ہے۔ اولاد آدم جب راہ حیات کے اس موڑ پر آئے جہاں حسن بن صبا نے جنت بنائی تھی تو اسے ابلیس کے کہکے سنائی دینے لگے۔ یہاں سے ایسے قصوں اور کہانیوں نے جنم لیا جو آج بھی سنو تو دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ واقعہ صداقت کے پیمانے پر پورے نہیں اترتے، لیکن یہ چھوٹی تفصیل تک سچے ہیں۔ اعمال صالحہ کہانی نہیں بنا کرتے، کہانی اعمال بد کی کوکھ سے جنم لیا کرتی ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہوتی کہ انسان نے ایک پیاسے کو پانی پلایا، کہانی اس سے بنتی ہے کہ ایک انسان نے ایک انسان کا خون پی لیا۔ پانی کا پیاسا کسی کہانی کا کردار نہیں بنا کرتا، کہانی اس انسان سے بنتی ہے جو انسان کے خون کا پیاسا ہو۔ آج داستان گو آپ کے لیے اس دور کی داستانیں لے کر آیا ہے جو سلجوکیوں کا دور حکومت تھا۔ خلافت بغداد کی چولیں ڈھیلی ہو گئی تھیں، اسلام کا پرچم یوں پھڑپھڑا رہا تھا جیسے شمع بجھنے سے پہلے ٹمٹمایا کرتی ہے۔ طوائف الملوک کی اسلام کے تار اور پوت بکھیر رہی تھی۔ اہل صلیب پرچم ستارہ و ہلال کو ہمیشہ کے لیے گرا دینے کو طوفان کی طرح بڑھے آ رہے تھے۔ اللہ نے اپنے دین کو ہر دور میں سنبھالا اور سہارا دینے کا سبب پیدا کیا۔ اس پرآشوب دور میں جب خلفاء ہوش و اقتدار کے دیوانے ہو کر اپنے فرائض کو بھلا بیٹھے تھے اور مسلمانوں کی عسکری قوت خلفاء کی عدم توجہی اور شاہانہ طرز بود و باش کی وجہ سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، اللہ نے سلجوکیوں کو بھیجا۔ ان ترک جنگجوؤں نے آ کر اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھاما، دین کی بنیادیں مستحکم کی، طوائف الملوکی کا خاتمہ کیا، فوج میں عسکری روح پیدا کی اور اہل صلیب کے لشکروں کے آگے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی۔ اس دور میں فرقہ باطنیہ نے سر اٹھایا اور حسن بن صبا ابلیس کے روپ میں سامنے آیا اور جسد اسلام کا کینسر بن گیا۔ حسن بن صبا آیا کہاں سے تھا؟